دو دوست وہ جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں دو دوست جنگل کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں ان کو ایک ریچھ ملا۔ تو ایک دوست کو درخت پہ چڑھنا آتا تھا، دوسرے کو چڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو ایک تو درخت پہ چڑھ گیا، اس نے اپنی جان بچا لی، تو دوسرا کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا، میری بھی مدد کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی دوڑ اپنی اپنی، تم اپنی جان بچاؤ ہم اپنی جان بچائیں گے۔ تو اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ اگر ایسا کوئی درندہ آئے تو آپ اپنا سانس روک کے لیٹ جائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو ظاہر بات ہے اور کوئی حربہ تھا نہیں، یہ سانس روک کے لیٹ گیا، ریچھ آیا، اس کے ارد گرد چکر لگایا اور چلا گیا۔ دوست درخت سے نیچے اترا، وہ کہنے لگا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تمہارے گرد گرد گھوم رہا تھا نا، تمہیں سونگ رہا تھا، تو تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا پاٹ سکھایا پتر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پتر دوست وہی ہے جو تمہارے مشکل میں کام ہے، کیونکہ محبت کبھی اپنے محبوب کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ تقریباً تمام انبیاء میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کے کچھ مشترکہ اوصاف ہوتے ہیں جن کو ہم اللہ کے بندے کہتے ہیں، ان کے کچھ مشترکہ اوصاف ہوتے ہیں، اور ان اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان آسانیاں پیدا کرنے کی وجہ سے لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب ان کا دل نرم ہوتا ہے تو اس نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی طریقہ ہے دلوں کو جیتنے کا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب جتنی بڑی آپ آسانی پیدا کرتے ہیں، لوگ اتنے بڑے آپ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کے دربار کو نہیں چھوڑتے، آپ کے گھر کو نہیں چھوڑتے، آپ کی ذات کو نہیں چھوڑتے۔ اور ظاہر بات ہے جتنی چھوٹی مشکل آسان ہوتی ہے، اتنا چھوٹا موقع ہوتا ہے، یا اتنے چھوٹے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف قریب ہو جائے، آپ کے دل کے قریب ہو جائے۔ ایک بڑا پیارا نقطہ اس بنیاد پہ بھائی دیکھیں، کیونکہ یہ محبتوں کا ایک بہت بڑا اصول ہے، آسانیاں پیدا کریں اور دلوں کو جیت لیں۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بنیادی کام، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ اس کی کیا کرے؟ بولے بھائی کیا کرے؟ ہر دعا میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ آسانیاں مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری مشکلات کو کیا کر دے؟ مومن کبھی جنگ نہیں مانگتا، مومن کبھی اللہ سے مشکلیں نہیں مانگتا، مومن اصل میں اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ ان مشکلوں کو کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، ان رحمتوں میں جو چوٹی کی رحمت ہے وہ بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ خود گنواتا ہے اس چیز کو قرآن میں۔ یہ سورہ الحج ہے، آیہ نمبر 78 ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ یہ جو خاص امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے اس کو چن لیا ہے، اور جو ان کو دین دیا ہے اس دین میں کوئی مشکل نہیں چھوڑا۔ وہ دین ان کے لیے کیا بنایا؟ آسان بنایا۔ واحد میرے بھائی اسلام ہے جہاں پہ بندہ عمل کے حوالے سے، ایک تو روحانی مشکل ہوتی ہے نا، جو نفس کا غلام ہو جائے، ظاہری بات ہے اس کو تو کوئی عمل کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ عمل کی بنیاد کے اوپر جب بھی بندہ مشکل میں پھنستا ہے، دین اپنا اصول جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے دین ایسا بنایا کیونکہ اللہ گنوا رہا ہے، یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے اس کو کیا بنایا؟ آسان بنایا۔ اللہ جی میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے واسطہ کام ہے نہیں۔ اب اللہ آگے سے یہ نہیں کہتا پاویں جیت پاویں مر، نماز تو کھڑے ہو کے پڑھنی، جہاد کرو اجر زیادہ کماؤ، نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے بندے، بھائی اللہ کیا کہتا ہے بندے بیٹھ جا، بیٹھ کے پڑھ، کوئی بات۔ اللہ جی بیٹھ کے بھی میرے بس کا کام ہے، اللہ کہتا ہے بندے لیٹ کے پڑھنا، یا اللہ لیٹ کے بھی میرے بس کا کام ہے، فالج ہو گیا مجھے تو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، لیٹ کے بھی پڑھنے کی اوقات، اللہ کہتے ہیں آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں، یا اللہ آنکھوں کے اشارے بھی نہیں ہیں، ایسا اٹیک ہوا کہ آنکھ ہلنے تک قاصر ہو چکی ہے، علماء کہتے ہیں ذہن میں تصور کر کے پڑھ لیں۔ اللہ جی میں تو پاگل ہو چکا ہوں، مجنون ہو چکا ہوں، دماغ جواب دے گیا ہے، اللہ کہتا ہے پھر تیرے سے میں نے یہ فرض ہی اٹھا لیا ہے، تیرے پہ نماز فرض ہی نہیں۔ روزہ رکھو، چاہے جون جولائی ہے چاہے دسمبر ہے، روزہ رکھنا ہے، یا اللہ مجھے تو شوگر ہے، میرے سے روزہ رکھا، اللہ کیا کہتا ہے نہ رکھو، فدیہ ادا کر دو۔ یعنی آپ ہر حکم دیکھیں اسلام کا، جہاں پہ عمل کی بنیاد پہ بندہ مشکل میں پھنستا ہے، اسلام فوری کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام فوری طور پہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سفر میں ہیں، اللہ کہتا ہے 2 اکٹھی نمازیں پڑھ لو، آدھی پڑھ لو۔ جب بندہ مشکل میں پھنستا ہے، یہ اللہ گنوا رہا ہے بندہ، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے،
کہ میں بندے کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں بندے کو آسانی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیں، جو دین اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس دین کو ماننے والا مشکلیں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے ماننے والا بھی پھر لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ جس کا ماننے والا ہے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا بنیادی وصف رحمتوں کے اندر وہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے کسی وفد کو یا کسی کو امیر بنا کے بھیجتے، جنگ کے لیے بھیجتے، تو اس کو ایک نصیحت کرتے تھے، یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں پیدا کرنا، ان لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرنا۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبشروا ولا تنفروا، اور ان کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، یعنی پہلے جنت کی باتیں سنانا ان کو، جہنم کی نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت گنوانا، اللہ کا عذاب نہیں، پہلے دین کی اچھائیاں گنوانا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو اللہ ساری زندگی گناہ معاف کر دے گا، پہلے توبہ کی فضیلتیں گنوانا، پہلے ان کو مشکلوں میں نہ ڈالنا۔ آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلیں نہیں پیدا کرنی۔ اشفاق احمد رحمہ اللہ، آپ نام جانتے ہوں گے، ان کی کتاب ہے زاویہ، بڑی مشہور ہوئی تھی، کیونکہ آخری وقت میں آ کے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، روحانیت کی طرف آئیں۔ تو وہ ہر دوسرے چیپٹر میں، ہر دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں، مجھے فلاں جگہ پہ ایک بابا ملا، اس نے مجھے یہ کہا، مجھے فلاں گلی میں ایک بابا ملا، اس نے مجھے یہ کہا، مجھے فلاں مسجد میں ایک بابا ملا، مجھے اس نے یہ کہا۔ تو ایک سائل ان کے پاس گیا سوال لے کر، سانو نہیں بابے لبتے، سارے بابے تمہیں لبتے، ہمیں تو یہ بابے نہیں ملتے، ایسے عجیب و غریب سے کرامتی سے بابے، یہ ہمیں تو نہیں ملتے۔ اس نے کہا لگتا ہے تو نے بابا وہ سمجھ لیا جس کی چٹی چٹی داڑھی ہوتی ہے، جس نے چٹا امامہ باندھا ہوتا ہے۔ نہیں پتر، بابا میں اس کو نہیں کہتا۔ بابا کون ہوتا ہے یہ تو میری 4 سال کی پوتی نے مجھے سکھایا تھا، کہ ایک روز ڈاکی آیا ڈاک لے کر۔ اب یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے نا، یسروا ولا تعسروا، آپ اس کا عمل دیکھیں کتنا کمال ہے، کہ ڈاکیہ ڈاک لے کر آیا ہے اور وہ پسینے میں پورا شرابور تھا۔ تو وہ میں باہر آیا تو میری پوتی میرے ساتھ بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ تو جب اس نے ڈاکیوں کو دیکھا کہ اتنا پسین ہوا ہے، تو اس کو کہنے لگی انکل میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤں؟ کہنے لگی پتر لا دو، مہربانی ہے تیری۔ کہتی اندر سے وہ پانی لایا، زہر بہایا تھا میرے پاس، ٹھنڈا پانی پیے گا کیا، آہ نکلے گی اس کی۔ اور اس نے آہ سے کہا اللہ تجھے خوش رکھے۔ تو مجھے اس وقت احساس ہوا بابا تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو تمہیں جہاں پہ کوئی بندہ آسانیاں پیدا کرنے والا ملے تو بھائی اس کو اپنا دوست بنا لو، اس کی صحبت کو اختیار کر لو، باذن اللہ اس کی صحبت کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خیر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیاد ہوتی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔